اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ آج ہمارا ہدایت النحو کا ضبط کے لحاظ سے 26واں درس ہے اور کتاب کے لحاظ سے الدرس السابع ہے۔ ہم اس میں غیر منصرف کی بحث کو پڑھ رہے تھے۔ اس میں سے اسباب معنی صرف تھے۔ اس کی پہلی قسم عدل کی تھی۔ کہتے ہیں کہ عدل کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے عدل تحقیقی، ایک ہے عدل تقدیری۔ سب سے پہلے عدل تحقیقی کو ہم نے شروع کیا ہے، 3 مثالیں پڑھ چکے ہیں، آج چوتھی مثال ہے، وہ ہے لفظ جمعہ۔ آج جو موضوع بحث ہے، کہتے ہیں یہ جمعہ کیا چیز ہے؟ فرماتے ہیں یہ جمعہ جمع ہے جمعہ کی۔ اگر دقت سے اس کو پڑھیں، آرام سے پڑھیں تو یوں ہے لفظ جمعہ، جیم میم ساکن عین الف آخر میں حمزہ اور پیش، اس کی جمع ہے جمعہ۔ چونکہ یہ عدل ہے، عدول شدہ ہے۔ آئیے ہم تحقیق کرتے ہیں یہ جمعہ کن صیغوں سے عدول ہو کر بنا ہے۔ لہذا اس کی تحقیق کے لیے تھوڑی سی دقت کی بھی ضرورت ہے۔ اگر کاغذ قلم ساتھ ہے تو ساتھ لکھتے بھی رہیں تاکہ یہ مطلب سمجھ میں آ جائے۔ ممکن ہے اگر خالی سنتے رہیں یہ ذہن سے نکل جائے۔ آئیے ہم ایک مقدمہ سب سے پہلے پیش کرتے ہیں تاکہ اس کے اصلی صیغے ہم پہچان سکیں جن سے یہ جمعہ عدول ہوا ہے، آ کر عدل تحقیقی میں شامل ہوا ہے۔ فرماتے ہیں دیکھیے، افعلو ہمارے پاس ایک ایسا وزن ہے جو 2 اسموں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا میں یوں عرض کروں ہمارے پاس 2 قسم کے اسم ہیں جو افعلو کے وزن پر استعمال ہوتے ہیں۔ ایک تو اسم تفضیل ہے جو افعلو کے وزن پر استعمال ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں الضربو یعنی زیادہ پٹائی کرنے والا، اشرفو اسی افعلو کے وزن پر ہے یعنی زیادہ شریف، اکرمو زیادہ احترام کرنے والا۔ اسی طرح اور بھی ہیں، افضلو یعنی زیادہ بفضیلت۔ اب دیکھیے یہ افعلو کے وزن پر ہے سب۔ اب اس میں تفضیل بھی اسی افعلو کے وزن پر استعمال ہوتا ہے۔ ایک اور اسم ہے وہ بھی اسی افعلو کے وزن پر ہے، وہ ہے صفت مشبہ، جیسے اسودو افعلو کے وزن پر ہے، ابیضو افعلو کے وزن پر ہے، احمرو افعلو کے وزن پر ہے۔ اب دیکھیے یہ صفت مشبہ بھی افعلو کے وزن پر ہے اور اس میں تفضیل بھی افعلو کے وزن پر ہے۔ فرق کیا ہے ان دو کے درمیان؟ کہتے ہیں اس میں تفضیل کے اندر فضیلت کا معنی پایا جاتا ہے، زیادتی کا معنی پایا جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں سب سے زیادہ شریف، سب سے زیادہ بفضیلت، سب سے زیادہ احترام کرنے والا۔ لیکن صفت مشبہ کے اندر فقط دوام اور استمرار کا معنی پایا جاتا ہے، اس میں اس زیادتی کا معنی نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اسود یعنی کالا، ہم ایسا نہیں کہ سب سے زیادہ کالا، چونکہ اگرچہ عرف عام میں ایسا ہوتا ہے کہتے ہیں فلانا فلاں سے زیادہ کالا ہے، لیکن عربی زبان میں کہتے ہیں اسود اسود ہی ہے یعنی کالا، اس میں کسی قسم کے زیادتی کا معنی نہیں ہے، جو کالا ہے وہ ہمیشہ کالا ہی ہے۔ اسود ابیض کہتے ہیں سفید، ہمیشہ سفید ہی ہے، اس میں کوئی زیادتی کا معنی نہیں ہے۔ احمرو یعنی سرخ رنگ۔ اب دیکھیے صفت مشبہ میں دوام اور استمرار کا معنی پایا جاتا ہے، لیکن اس کا وزن وہی افعلو کا وزن ہے، احمرو یعنی سرخ۔ آئیے افعلو اس آگے جو ہم اصل میں یہ تحقیق کر رہے ہیں کہ یہ جمعہ جو ہے کن صیغوں سے عدول ہوا ہے، اصل میں آپ کو ان صیغوں کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ اب دقت سے سنیں، افعلو جو صفت مشبہ کا حصہ ہے، یعنی جو اسم جو صفت مشبہ افعلو کے وزن پر ہے، لہذا اس میں تفصیل سے ہمیں کام نہیں، اس میں تفصیل کو کنار رکھ دیں، ہم صفت مشبہ سے آگے اس قصے کو شروع کرتے ہیں تاکہ نتیجے تک پہنچے۔ اس افعلو اگر یہ صفت مشبہ ہے تو اس کی مؤنث کیا آتی ہے؟ کہتے ہیں اس کی مؤنث آئے گی فعلاؤ، اسی جماعو کے وزن پر۔
اب دیکھیں اس کی مؤنث جب فعلاء ہے، اب اس فعلا کی جمع کیا ہو گئی؟ کہتے ہیں فعلن ہو گئی۔ اب جمع جو ہے، اب اس کی جمع کیا ہونا چاہیے؟ جمعن آنا چاہیے۔ ایک اور مثال اسی وزن پر تطبیق کرتے ہیں، مثلا افعلو احمرو، اب اس افعلو کوئی مؤنث فعلا ہے، احمرو کوئی مؤنث کیا آئے گی؟ حمرا۔ اب فعلا کی جمع کیا آئے گی؟ فعلن۔ اب حمرا کی جمع کیا آئے گی؟ حمرا کی جمع آئے گی حمرن۔ ایک اور مثال اسی جمع کی تطبیق کرتے ہیں، اب کہتے ہیں یہ جو جمع ہے یہ فعلا کے وزن پر ہے، یعنی وہی صفت مشبہ کی مؤنث ہے۔ اب اس کی جمع کیا آنا چاہیے؟ جمعن آنا چاہیے فعلن کے وزن پر۔ اب ایک سوال، آیا یہ جو فعلا ہے فقط صفت مشبہ کی مؤنث ہے یا کسی اور اسم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اسم ماض کے لیے بھی یہی استعمال ہوتا ہے، مثلا صحرا۔ اب دیکھیے یہ صحرا صفت مشبہ نہیں ہے، یہ صحرا اس میں تفضیل نہیں ہے، لیکن یہ ایک عام اسم ہے، اسم جسے محض کہتے ہیں، یعنی کسی سے اس کا تعلق نہیں۔ جیسے مثلا یہ صحرا کس کو کہتے ہیں؟ یعنی عام جہاں ریتلا علاقہ ہوتا ہے، ریگستان ہوتا ہے، یعنی ایک صحرا ہی ہے۔ اب کہتے ہیں یہ جو صحرا اسی فعلا کے وزن پر یہ اسم محض ہے، اس کی جمع کیا ہو گئی؟ کہتے ہیں اس کی دو قسم کی جمع ہے، ایک تو ہے سہارا، سہاراؤ، صاد کے اوپر زبر، ہا کے اوپر زبر، را کے اوپر زبر، آخر میں وہی حمزہ، سہاراؤ، سہاراؤ۔ آگے کہتے ہیں دوسرا جمع کون سا ہے؟ کہتے ہیں صحراوات، یعنی ایسے آ جائے گا فعلا سہارا، فعلا سہرا۔ اب اس کی جمع کیا آئے گی؟ سہارا، فعلا، اور جمع کیا آئے گی؟ فعلاوات، سہراوات۔ پس اس فعلا کی دو صورتیں ہو گئی، ایک تو صفت مشبہ کے لیے بھی استعمال ہے، اس کی مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جس کی جمع بنے گی فعلن، جمعن، حمرن۔ دوسرا اس کا وزن اسم محض ہے، جس کی جمع بنے گی سہارا، سہراوات۔ اسی طرح اگر اسی جمع کو، اسی جمع کو اگر ہم صفت مشبہ کی مؤنث مانے تو اس کی جمع کیا ہونا چاہیے؟ جمعن آنا چاہیے۔ اگر اسی جمع کو اسم محض مانے تو اس کی جمع کیا ہونا چاہیے؟ جمع یا جمعات۔ اب سوال یہ ہے، آیا جمع جمعن ہے؟ نہیں۔ آیا جمع ہے؟ نہیں۔ آیا جمعات ہے؟ نہیں۔ پس اس سے پتہ چلتا ہے ان تین سے عدول ہو کر جمع بنا ہے۔ اب میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، سوال ہمارا کیا تھا کہ یہ جمع کن صیغوں سے عدول ہوا ہے؟ کہتے ہیں یا تو جمعن سے عدول ہوا ہے جو صفت مشبہ کی مؤنث کی جمع ہے، جمعن سے عدول ہو کر جمع بنا ہے، یا تو جمع سے جمع بنا ہے جو اسم محض کی جمع ہے، یا تو جمعات سے جمع بنا ہے جو اسم محض کی دوسری جمع ہے۔ امید ہے آپ کو اس مطلب کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آئیے آخر میں خلاصہ عرض کرتا چلوں تاکہ مطلب واضح ہو جائے۔ اگر اس جمع کو صفت مشبہ کی مؤنث مانے تو اس کی جمع جمعن ہے، پس اس جمعن سے عدول ہو کر جمع بنا ہے۔ اگر اس جمع کو اسم محض مانے تو اس کی جمع جمع ہے، اس جمع سے عدول ہو کر جمع بنا ہے، یا تو جمعات ہے، جمعات سے عدول ہو کر جمع بنا ہے۔ پس جب یہ جمع بن گیا ہے تو ایسی صورت میں یہ اسم غیر منصرف ہو جائے گا۔ ایک اس کے اندر عدول ہے، عدل ہے، یہی عدل تحقیقی جو ابھی میں نے توضیح دی ہے۔ دوسری چیز اس کے اندر صفت وصف ہے،
پس دو سبب اس جمعہ کے اندر موجود ہیں جو دو سبب اسم کو غیر منصرف بنا دیتے ہیں، اس وجہ سے اس جمعہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسم غیر منصرف۔ ایک تو عدل ہے سبب، دوسری سبب وصف ہے، صفت ہونا، چونکہ جملے میں معمولاً بے عنوان صفت واقع ہوتے ہیں۔ آئیے عبارت دیکھتے ہیں، اگر کوئی مطلب ہوا تو انشاءاللہ حل کرتے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والرابع، چوتھی مثال یعنی جمعہ، ان جمعن، جمعن سے عدول ہوا ہے، یعنی صفت مشبہ کی مؤنث کی جمع سے، جسے کیا تھا؟ جمع سے جمعن تھا، جمعن سے جمع ہوا ہے۔ او جماعی، جماعی یعنی وہی جماع، یعنی وہی اسم محض کی پہلی جمع سے جمع ہوا ہے، جیسے ہم سہارا پڑھا تھا۔ او جمعات، جیسے ہم سہراوات، یہ اسم محض کی دوسری جو جمع تھی سہراوات، وہی جمعات بنتا ہے، کہتے اس سے جمع بنا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔